أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی طرف سے موجودہ دور میں پوری انسانیت آزمائش کا شکار ہے۔ اس وقت اکثر دنیا کے بہت سے خطے موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کے نتیجے میں مختلف قسم کے آفات و بلیات کا شکار ہے۔ کہیں وبائیں پھیل رہی ہے، کہیں نت نئی بیماریاں جنم لے رہی ہے، کہیں فضائی اور سمندری طوفان آ رہے ہیں، کہیں قحط سالی اور پانی کی کمی کا سامنا ہے، کہیں پانی کی زیادتی کی وجہ سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور ایک بہت بڑی انسانی آبادی انتہائی سخت حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ ان کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور ان کا حل کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی تعلیم اور رہنمائی کیا ہے؟ آج کے مسلمان کی اس طرف توجہ بہت کم ہے۔ کائنات کا نظام، ایک مسلمان ہونے کی ناطے ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلتے ہوئے حالات اور قدرتی آفات کے کچھ ظاہری اسباب بھی رکھے ہیں اور کچھ باطنی اسباب بھی رکھے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان ظاہری اسباب کو بھی مانتے ہیں اور باطنی اسباب کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اس نظام کو ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن حقیقت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، اور وہی اس سارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات اور اس کا نظام انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کو انسان پر اپنا احسان اور اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی، اور اس کو اللہ نے انسان کے لیے نعمت قرار دیا، اور انسان کو یہ باور کرایا کہ میں نے یہ زمین تمہارے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ یہ آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے انسان کے لیے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء۔ اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہ بارش اللہ رب العزت برساتے ہیں، یہ پانی اللہ کا بنایا ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو انسان کے لیے نعمت قرار دیا ہے۔ وَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ بھلا دیکھو، یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ۔ دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو زمین میں چشموں کی صورت میں چلایا، پھر وہ اس کے ذریعے مختلف رنگ برنگی کھیتیاں لگاتا ہے۔ یہ دریا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ نے انسان کے لیے اپنے نعمت قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهَا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہیں اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیورات نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور
تم جہازوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ نظام انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے تو پھر نظام انسان کے لیے نقصان دہ کیوں ہو گیا؟ جب یہ ہوا انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، پھر یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب کیوں بن جاتی ہے؟ جب یہ پانی انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، پھر یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب کیوں بن جاتا ہے؟ جب یہ زمین انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے تو اس میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ تباہی کیوں آتی ہے؟ یہ طوفان کیوں آتے ہیں؟ جب بارش انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے تو یہ ہمیشہ وقت پر کیوں نہیں ہوتی جب انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ سب نظام صحیح چلتے چلتے اچانک درہم برہم کیوں ہو جاتا ہے؟ ہوا صحیح چلتے چلتے آندھی اور طوفان کی شکل کیوں اختیار کر لیتی ہے؟ دریا صحیح چلتے چلتے بھپر کیوں جاتے ہیں؟ بارش کھیتیوں کو سیراب کرتے کرتے ان پر عذاب بن کر کیوں برسنے لگتی ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ فرماتے کہ یہ کائنات میں نے انسان کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور میں اس سے انسان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہوں، اور میں اس نظام کو انسان کے حق میں چلاتا رہتا ہوں۔ لیکن جب یہ انسان اپنے اعمال بگاڑ لیتا ہے تو میں اس نظام کو انسان کے خلاف کر دیتا ہوں۔ جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے اور اس کی نافرمانی کی جائے تو پھر یہ نظام درست نہیں رہتا، بلکہ یہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، پھر مصیبتیں اور عذاب نازل ہوتے ہیں، پھر قوموں کے قومیں تباہ ہو جاتی ہے، پھر علاقے اور خطے بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ 13واں پارہ سورۃ رعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان اپنے اعمال اچھے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کائنات کا نظام بھی اس کے حق میں چلاتا رہتا ہے، اس کے حالات بھی اچھے رکھتا ہے۔ پھر جب انسان اپنے اعمال تبدیل کرتا ہے اور اچھے اعمال کی جگہ برے اعمال کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی کائنات کا نظام اس کے خلاف کر دیتے ہیں اور اس کے اچھے حالات کو برے حالات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ان حالات کو درست نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے مقابلے میں مدد کر سکتا ہے۔ سابقہ اقوام قرآن مجید میں سابقہ قوموں کی مثالیں بیان کی ہے اور بتایا کہ پہلے قوموں پر بھی یہ آفتیں مصیبتیں عذاب کی شکل میں آتی رہی ہے۔ کسی قوم پر طوفان آیا، کسی قوم پر ایسا سیلاب آیا کہ وہ سب کے سب اس میں غرق ہو کر رہ گئے۔ کسی قوم پر ایسی آندھی اور طوفان آیا جو ان کو تنکوں کی طرح اڑا کر لے گیا۔ کسی قوم پر زلزلہ آیا جس نے ان سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کسی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ کسی قوم پر بادل آئے لیکن وہ بادل ان پر پانی کی بارش کی بجائے آگ کے بارش لے کر آئے۔ کوئی قوم زمین میں دھس گئی، اور اس سلسلے میں قرآن نے مختلف قوموں کی مثالیں دی ہے۔ قرآن مجید نے قوم نوح کی مثال دی جن پر ایسا طوفان اور سیلاب آیا جس میں آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا، جس میں چند ایک ایمان والوں کے علاوہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ قرآن مجید نے قوم عاد کی مثال دی جو بڑے طاقتور تھے، لیکن جب ان پر ہوا کا طوفان آیا تو ہوا نے ان کو زمین پر پٹخ پٹخ کر مارا۔ قوم سمود کی مثال بیان کی جن پر ایسا زلزلہ آیا جس نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، پھر ان پر ایسی خوفناک چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قوم لوط کی مثال بیان کی جن کی بستیاں اوپر آسمان کی طرف لے جائی گئی اور پھر وہاں سے نیچے زمین پر پٹخ دی گئی اور اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ قوم شعیب علیہ السلام کی مثال بیان کی جو کئی دن تک سخت گرمی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ گرمی اور پیاس سے بے حال ہو گئے تو ان پر ایک بادل نمودار ہوا جس سے ان کو امید لگی اب بارش ہوگی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا اور بارش سے ہم اور ہمارے جانور سیراب ہوں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہی بادل جن سے بارش برستی ہے اسی بادل سے پانی کی بجائے آگ برسی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ قوم فرعون کو بحر قلزم کے اوپر لے جایا گیا اور پھر ان سب کو اسی میں ڈبو دیا گیا۔ قارون کے پاس مال و دولت کے خزانے تھے لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے مال، اسباب اور گھر بار سمیت زمین میں دھنس لیا گیا۔
پھر اللہ رب العزت ان سب کے ہلاکتوں کی نسبت اپنے طرف کی ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور پھر یہ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ میرے بھائیوں، پھر فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان سب کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور ان کو سزا دی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، کسی کو کڑک نے آ پکڑا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسایا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے بلکہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس امت کی داستان یہ ہے، یہ تو داستان تھی پہلے قوموں کی اور پہلے امتوں کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنے امت میں آنے والے آفتوں اور مصیبتوں کی پیشن گوئی کے طور پر تذکرہ کیا۔ احادیث مبارکہ میں گناہوں کی ایک پوری فہرست دی گئی ہے کہ جب یہ معاشرے میں یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام گناہ معاشرے میں عام ہو چکے ہیں یا ان کو عام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے دین کو پس پش ڈال دیا جائے، جب خاوند اپنے بیوی کا فرمان بردار ہو لیکن ماں کا نافرمان ہو، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے لیکن باپ کو دور کرے، جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر اس کا بد کردار شخص ہو، کسی شخص کو عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، جب ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائے اور شراب عام پی جانے لگے، امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، جو سرخ آندھیوں کے صورت میں، زمین میں دھنسائے جانے کی صورت میں، شکلوں کے مسخ ہو جانے کی صورت میں، پتھر برسنے کی صورت میں اور دیگر ایسی نشانیوں کی صورت میں لگاتار ظاہر ہوگا، جیسے کسی ہار کے ڈورے ٹوٹ جائے اور لگاتار موتی گرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ پہلے نافرمان قوموں میں جو برائیاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور جن گناہوں کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان گناہوں سے بچ کر رہنا، جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر عذاب کا انتظار کرنا، کیا وہ سب کے سب گناہ آج انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمارے معاشرے میں نہیں پائے جاتے؟ کیا آج مال غنیمت کو مفت کا مال سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹا نہیں جا رہا؟ کیا آج امانت میں خیانت نہیں ہو رہی؟ کیا آج یار دوست کو اہمیت دے کر باپ کو پس پش نہیں ڈالا جاتا؟ کیا آج زکوٰۃ کو تاوان نہیں سمجھا جا رہا؟ کیا سب مسلمان پوری زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا آج ماں باپ کی نافرمانی عام نہیں ہے؟ کیا آج ناچ گانے والی عورتیں عام نہیں ہیں؟ کیا آج گانا بجانا عام نہیں ہے؟ جب یہ سب گناہ عام ہو چکے ہیں تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ جو اسباب ہوتے ہیں آفات سماویہ کا، وہ یہی گناہ ہوتے ہیں،
قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ دنیا میں جو شر و فساد برپا ہوتا ہے اور جو حوادث اور مصائب آتے ہیں یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو کچھ مصیبت تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے اپنے برے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ پر پکڑنے میں پر آ جائے تو زمین کوئی چلتا پھرتا ہوا باقی نہ رہے بلکہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے حکمت اور رحمت سے تمہیں مہلت دیتے ہیں، لیکن جب تم باز نہیں آتے اور حد سے بڑھ جاتے اللہ تعالیٰ پھر دنیاوی عذاب بھی نازل فرماتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الغرض یہ جتنے قومیں ہلاک ہوئی اور ان پر یہ مختلف قسم کے عذاب آئے اللہ نے ان کا جرم یہی بتایا کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ انسان کے گناہوں اور بدعمالیوں کا اثر صرف اس کے گرد و پیش تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر خشکی پر بھی پڑتا ہے اور دریاؤں پر بھی پڑتا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی میں اور دریاؤں میں فساد اور بگاڑ ظاہر ہو چکا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا چکائے تاکہ وہ باز آ جائے۔ گناہوں کی اصل سزا آخرت میں رکھی ہے، جو آدمی گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ بعض اوقات میں ان گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دے دی جاتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ عمومی عذاب جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت جو عذاب آتا ہے وہ تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے اور سب لوگ اس کے لپیٹ میں آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جب وہ عذاب آئے گا تو ظالم اور غیر ظالم سب اس عذاب کے لپیٹ میں آئیں گے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آتا ہے تو نیک اور بد سب اس کا شکار ہوتے ہیں، البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنے نیت اور اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سب مصائب ہمارے ہاتھوں کے پیدا کردہ ہے۔ یہ سب مصیبتیں جو آج مسلمان اس کا شکار ہے، کافر شکار ہے، انسان شکار ہے، حیوان شکار ہے، جانور شکار ہے، ہر چیز اس عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ سب ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم واپس اللہ کی طرف نہیں لوٹ جاتے، جب تک ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسی وقت تک یہ مصیبتیں ہم سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ سب آفتیں اور مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور رب کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں تو وہ حالات کو ہمارے حق میں بہتر کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے، استغفار کرنے، توبہ کرنے اور اپنے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کے لیے عافیت مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہر برائی سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔